والهادي إلى أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار في ساعة الأخرى. تقریر نمبر 151 اور تاریخ اسلام میں آخری وقت غزوہ تبوک کی افغانستان اور جس کی یہ خود شاید آخر کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی لڑائی کوئی دین ہے. اس کے حالات سے زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ بیان نہیں کرتے. ایک اعتبار حقیقت لشکر اسلام شہر مدینہ سے نکلا بھی نہیں. آسمان کی تقریب بانی آتی اسی لیے تقریباً ہر تقریر کے پہلے ہر تقریر میں حالات بیان کرنے کے پہلے بار بار مجھے یہ وضاحت کرنا پڑی کہ لڑائی کی اہمیت ہے تاریخ اسلام اور یہ لڑائی سیرت رسول وہ آخری لڑائیوں میں سے ایک ہے, جنگوں میں سے ایک. اس کے حالات پیغمبر کے بعد والے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہیں. اب اس کو خصوصیات آسان سے بتائی اس کو اس وقت سنانا مقصود نہیں. یہ تقریباً 10-15 منٹ میں سے ہی کافی ہو اور آج کل کے حالات مختصر رکھنا ہوگی. تو آج یہ مانسی کو شروع ہے اور انشاءاللہ توقع یہی ہے کہ آج حالات کا وہ حصہ مکمل ہو جائے گا جس کا تعلق شہر مدینہ سے مطلب اس کے بعد لشکر اسلام حرکت مدینے سے سب کی جائے. اس لڑائی کی جو انتہائی اہم خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے وہ ہے منافقین کا. پیغمبر اسلام کی زندگی میں وہ آخری مراحل جب تک کہ یہ حقیقت نظر کی جائے کہ اس وقت تک منافقین کتنے طاقتور تھے. جب تک کہ یہ حقیقت نظر کی جائے پیغمبر اسلام کے وفات کے حالات اور وفات کے فوراً بعد کے حالات کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. یہ حالات کی طرف کہ ہمارے ملک منافقین کی گفتگو بھی بہت کھل کے نہیں کی جا سکتی. اس کے باوجود تقریباً تمام علماء اسلام نے متفقہ روایات کی انہیں جو میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں. اور ملاقات ہوئی روم کے بادشاہ کے بارے میں ایک اطلاع ملی کہ وہ مدینے سے حملے کی تیاری کر رہا ہے. پیغمبر اسلام نے ایک حالت جنگ کا اعلان کر دیا شہر مدینہ اور دونوں اعتباروں سے جو آدمی ایسے ملنے کی تلاشی کرتا ہے اس کو ہماری مدد نہیں کی جا رہی ہے اور جو آدمی خود میدانی جنگ میں حصہ لے سکتا ہے میدانی جنگ میں چلنے کی بات کی جا رہی ہے. مال اور جان دونوں کا اس وقت مطالبہ ہو رہا ہے اور حالات کی بات میں پیش آنے والے ہیں ایک مختصر کا ٹکڑا کیونکہ شہر مدینہ اتنے بڑے لشکر کو ایک وقت میں جمع کرنا ممکن نہیں. پیغمبر نے مدینے باہر چند پہاڑیاں جن کا نام ہے سطحیات الوداع کہ وہی پہاڑیاں ہیں جنہیں پیغمبر ہجرت کے مکے سے آ رہے والے مدینہ رسول پر استعمال کیا اور
قبیلے کے مشہور قبیلہ بنی سیاد کی چھوٹی چھوٹی بچیوں یہیں سے پیغمبر اسلام یہ بالیاں جملوں کے ذریعے یا گیتوں کے ذریعے پیغمبر اسلام کی آمد نے اعلان کیا خالہ الفت و علیہ میں کرنی آتی پر یاد چوتھی کے پلان ہم پر شروع ہو گیا ہے اس پہاڑ مجھے مدینے والوں میں کئی فیصلہ یہ جو شخص مدینے آ رہا اس کا استعمال جہاں پہنچ نہیں سکتا اور جو شخص مدینے سے جا رہا اسے خدا سے یہاں تک آ گیا تو پیغمبر اسلام کا ایک اعلان تھا کہ فتحیاتی بنا کے نہیں جاتا سارا لشکر اسلام وہاں جاتے ہیں اور جب 20,000 کا لشکر اسلام وہاں جمع ہو گیا تھا اور خود شہر مدینہ پیغمبر اسلام کو جو کام تھے وہ سب پورے ہو تو پھر پیغمبر لشکر کو یہاں سے لے نکلے اور مدینہ سے کچھ دور ایک جگہ ہے وہاں سے صحیح مسجد تھی اسی مقام میں مولا کائنات پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کچھ بات کیا تھا مدینے میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ رسول حدیث سے ناراض ہے اس لیے حدیث کو جنگ سے نہیں دی جا رہی ہے پھر پیغمبر دوسرے ارشاد فرمائے کہ وہ حدیث سے منزلت کیے جاتے ہیں لیکن ہماری تقاریر کی ترتیب میں آنے کا منزل کو حاصل کیا اور خود سے پھر اللہ کے رسول کی قبول کی جانے کو گیا تو یہ ترقیات وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ لشکر کی چھاؤنی بنا دی گئی جہاں سے یوگ میں ٹھہرے یوگ میں سیدھا پھر یہ باتیں آگے آئیں گی تبدیل تھا لیکن بطور تبدیل اس کا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سارا راستہ یوگ سے شروع ہو کے تبوک کر دیا تھا تبوک مدینے سے تقریباً 4.5 اور 8 کلو میٹر دور وہ جگہ یہ جو راستہ اس میں ماقبل کی بعض امتوں کے آسان یعنی پیغمبر سے پہلے کی بات رکھی ہے جیسے حضرت صالح کی قوم تو اسی علاقے کے اندر واقع اب بابر ایسا اس کا تفصیلات ہوتا ہے اس کے غورا میں وہ اسی علاقے تو خود پیغمبر کے یہ سفر ایک اعتبار مذہبے کے اندر عبرت کے اعتبار سے ماقبل کی امتوں کے عذاب کے اعتبار سے خاصا وہاں لیکن وہ مرحلہ تو اس وقت آئے گا کہ جب پیغمبر مدینے سے باہر تشریف کیا آج کی تفصیل وہ تہائی تقریب ابھی مدینے کے کچھ آخری نافی مانتا حالات اور وہ خصوصیت کے ساتھ منافقین کا تذکرہ میں کر رہا ورنہ آگے چل کے سمجھنا مشکل ہو جائے یا پھر وہ جو شہزادی کے مسائل کے حوالے سے یا اس سے پہلے کے حالات طاقتوں مناسب میں سے نکل آئے بنے وہ حقیقت کے تبوک کے اندر نکلی ان کی ہمت ان کی قوت ان کی کفارت ان کی طاقت ان کی بڑھتی جا رہی ہے پورا مبارک کا ایک توبہ تقریباً 60 آئے اس قدمہ تبوک کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا اس قدمی اثر مناسبین کے اسکروں کی تحقیق جس میں پیغمبر اسلام کی ایک عربی پیغمبر اسلام کی معاملہ ہے سے بدل گئی اللہ کا رسول جو ہر ایک کی بات سنتا ہے چاہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو تو اس کے منہ پر ترتیب نہیں چلتی جب آپ آ گیا اس کے بعد میں توبہ کی 61ویں آیت کی فوراً بات کیا کہ 61ویں آیت سے لے کے 75ویں آیت مسلسل منافقین کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے واقعات بیان ہو رہے ہیں میں سب کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن 2 4 نہیں ہوگا 62ویں آیت بھیا یقین بلّہ ہے کہ یقین قرآن کی آیت کے لیے لوگ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہے صرف اس لیے کہ تم اس سے راضی ہے اور اس کی آیت کے آگے میں ہے کہ آتش جہنم اس کا انتظار ہے اب یہ ہے کہ اس وقت یہ خطوہ تبوک کے لیے اعلان ہو اور پھر مسلسل وہ آیتیں آنی لگی جو لوگ اس جنگ میں جانے کو تیار تھے ان کو منافق قرار دیا گیا ان کی مذمت کی گئی تو واقعہ یہ ہے کہ منافقین ایک جگہ بیٹھی اور اس میں سے کسی منافق ایک مرتبہ کہتے کہ اگر ہمارے بزرگوں اور ہمارے سرداروں اور ہمارے بڑوں
اور ہمارے قبلوں کے بارے میں ماشاءاللہ جسے محمد کہہ رہا ہے وہ مستقی، تو ہم تو چوپاؤں سے بھی گئے گزرے ہو، اور اس کے بعد کی توحید حاصل کرنا ایک صاحب شامل قیس کی تفریح بنا آتے جاتے عامر ابن قیس نے فوراً ٹوکا کہ اجازت وہ اللہ کا رسول ہے جو وہ کر کے اسے اور زیادہ آل فال بکنا شروع کیا. یہ صحابی جب مدینے آئے، یہ واقعہ مدینے کے اطراف کے دیہاتوں میں، البتہ وہ اطراف جو آج جزء مدینہ یعنی جنت البقیع کے سامنے کے کسی محلے کا یہ واقعہ. اس زمانے میں بقیع بھی مدینے سے باہر، یہ محلہ بھی مدینے سے باہر. مدینے میں آئے تو پیغمبر اسلام کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ فلاں محلے میں اس طرح سے کچھ لوگ بیٹھ کر آپ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے فقط اس لیے کہ آپ کی حدیثیں ان کے سردار اور خاندان کے بڑوں کے خلاف جا رہی. پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو بلوائے اور کہا دیکھو تمہارے خلاف یہ شکایت آئی. اب انہوں نے یہ صاف مکر گئے، کہا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی اور اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی. لیکن اس وقت کیس ختم ہو گیا، قسم کھا لی کہ ہم پر بہتان ہے، ہم پہ تہمت ہے، ہم پہ الزام، اور چلے گئے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 اور 63 فوراً نازل کہ اے رسول وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لِيَرْضُوكُمْ، یہ لوگ اللہ کی قسم اس لیے کھا رہے تاکہ تمہیں خوش کر دیں، ورنہ یہ سب جھوٹے ہیں اور ان کے لیے آتش جہنم ان کا انتظار کر رہی. پیغمبر اسلام، اب دیکھیے یہاں پہ کچھ بہت ہی اہم ہمارے اور آپ کی عملی زندگی کے پہلو، بہت ہی اہم پہلو، اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس ایک خصوصی صلاحیت ہونا چاہیے. جو اسلام میں یا شریعت میں مجتہد کی ایک اہمیت قرار دی گئی. مجتہد کا اصل کمال کیا ہے؟ یہ کمال نہیں ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں اس کے سامنے، وہ تو آج کمپیوٹر میں ایک ڈسک ڈال دی جائے، جس موضوع پہ جو آیت آپ کو چاہیے وہ سیکنڈوں میں نکال کے پیش کر دیں کہ نماز کے بارے میں قرآن میں اتنی آیتیں آئیں. مجتہد کا یہ کمال نہیں ہے کہ اس کے سامنے ساری حدیثیں ہوتی. تو آج کمپیوٹر کا زمانہ، ہماری پوری کتابیں حدیثوں کی، کتب اربعہ، وسائل الشیعہ سب کمپیوٹر میں. ایک بٹن دبائیے کہ وضو کے بارے میں کتنی حدیثیں، ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئیں. اصل کمال جو کمپیوٹر نہیں دکھا سکتا وہ یہ ہے تفقہ، جو بار بار روایت میں بھی آیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ تفقہ عطا کرے، دین کی سمجھ. اس لیے کہ حدیثیں ایک جگہ آ جانا وہ کمال نہیں، حدیثیں جب ٹکرا رہی، ایک حدیث میں کچھ کہا جا رہا ہے، دوسری حدیث میں کچھ کہا جا رہا ہے، تو اب کیا ہوتا؟ عام طور پہ یہ ہوتا کہ یا تو آدمی اس میں سے کوئی ایک حدیث لے لیتا، اور وہ جو حدیث لیتا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد یا اپنے خاندانی حالات کی بنا پر، کیونکہ فلاں چیز ہم آج تک سنتے آئے. مثلا دیکھیے تھوڑا سا میں موضوع سے اس لیے ہٹ رہا ہوں کہ ان واقعات کے اندر یہ چیزیں آ رہی. مثلا ایک حدیث آ گئی عورت کے لیے بال کاٹنا حرام ہے، اور ایک حدیث آ گئی کہ عورت کے لیے بال کاٹنا جائز ہے. یہ ہے حدیث، یہ فرضی مثال نہیں ہے، یہ حقیقی مثال ہے. اب دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی جو دونوں ٹکرا رہی. نتیجہ کیا ہوگا کہ عام انسان یا تو وہ یہ کرے گا جو آج کل ایک گروہ پیدا ہو گیا کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، اس میں صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، ضعیف بھی ہے، عجیب بھی ہے، بہت ساری حدیثیں، ہم خالی قرآن پہ عمل کریں. یہ دوسری بات ہے کہ قرآن میں بھی ایسی آیتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی، تو بیچاروں کو معلوم نہیں ہے کہ جس وجہ سے وہ حدیث چھوڑ رہے، اگر وہی وجہ دلیل بن جائے تو قرآن کی آیتوں میں بھی ٹکراؤ. خیر، اچھا یہ تو ایک گروہ وہ جو کہے گا حدیث کو نہیں مانتے. کون اس چکر میں پڑے کہ یہ لو یا وہ لو سب کو چھوڑ دو؟ اس نے کیا کیا؟ پیغمبر اسلام اور 11 اماموں کی ساری زندگی کی محنتوں کو ختم کر دیا. یہ امام ساری زندگی بیٹھ کے اپنے ماننے والوں کو حدیثیں یاد دلاتے رہے، اس ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے امام کی حدیثوں. یا یہ
کہ آدمی کہے گا بھائی اس میں سے ایک حدیث لینا. اب وہ جو حدیث لے گا وہ کوئی دلیل سے نہیں لے گا, کہے گا ہم آج تک سنتے آئے ہیں کہ عورت کے بال کاٹنا حرام, یہ حدیث صحیح لگ رہی. اور وہ حدیث جو ہے کہ بال کاٹنا جائز ہے تو بالکل نئی بات سن, یہ والی حدیث غلط ہو. مگر نہ یہ کوئی طریقہ ہے, نہ یہ کوئی شریعت کا تقاضا ہے, نہ اس طرح سے دین سمجھا جاتا. تو سب سے مشکل کام ہے وہ یہی, حدیثوں کو اس طرح سمجھنا کہ نہ یہ کلام امام ہاتھ سے نکلے نہ وہ کلام امام ہاتھ سے نکلے. اور یہ صلاحیت کمپیوٹر پیدا نہیں کر سکتا. وہ آپ کے سامنے حدیثیں رکھ دے گا کہ بال کاٹنے کے بارے میں اتنی حدیثیں آئی ہیں روایت کتابوں میں, کون سی صحیح ہے کون سی غلط, چلے راویوں کے حالات ڈال دیں تب بھی وہ بتا دیں, اور دونوں حدیثیں صحیح. اب آگے کمپیوٹر کا کام ختم ہو گیا. یہ ہے تفقہ, دین کی سمجھ. اللہ یعنی جو معصوم کہتے ہیں کہ دعا یہ مانگو کہ اللہ ہمیں اتنی سمجھ عطا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ لیں, رد نہ کریں. رد وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس سمجھ نہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, کا ہم کچھ نہیں مانتے. چنانچہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک وہ حدیث آ گئی ہے جسے اندھے کی لاٹھی کی طرح سے گھماتے رہتے ہیں. کہ معصوم نے کہا کہ اگر کوئی ہماری ایسی حدیث ملے جو قرآن سے ٹکرائے, فضربوہ علی الجدار, اسے دیوار سے پھینک مارو. مگر کس چیز کے نام ہے قرآن سے ٹکراؤ؟ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہم نے کہا یہ قرآن سے ٹکراؤ, اسے بھیج دو. نہیں, تفقہ. یہ سب سے بڑا مجتہد کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان حدیثوں یا اگر حدیث اور قرآن کی آیت ٹکرا رہی تو پہلے غور کرے کہ یہ ٹکراؤ ہے کہ نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں اپنی جہالت. یہ صلاحیت ہوتی ہے جس میں اسی کا نام ہے مجتہد. تفقہ سمجھنا نہیں. اب مثلا ابھی جو واقعات آ رہے ہیں غزوہ تبوک کے, اس میں اس کی ضرورت ہے, لیکن ہاتھ کے ہاتھ یہ جو مثال میں دے گئے اس کو سمجھا گیا. عورت کے بال کاٹنا حلال بھی ہے حرام بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ دونوں حدیثیں بھی صحیح. پھر وہی مطلب ہے جو توضیح کے اندر آپ کو ایک پہلو نظر آئے. عام حالات میں بال کاٹنا حلال, کسی کے غم میں بال نوچنا حرام, خصوصاً شوہر کا غم. مجھے توضیح المسائل احکام میت کے آخر میں ایک مسئلہ کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے غم میں بال نوچنا, بال کاٹنا, خراج ڈالنا, خون نکالنا, وہ سب حرام. یہ وہ حدیث جو بال کاٹنا حرام ہے وہ حدیث اس موارد کی تھی, اس موقع کی. اور جو حدیث میں ہے کہ بال کاٹنا جائز ہے وہ عام حالات کی تھی. خیر یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر میں مثال دیتا اور اس کو حل نہ کرتا تو ایک کنفیوژن بڑھتا. اب مسئلہ یہ کہ یہ اصول جنگ تبوک کے حالات میں کیوں چھیڑا گئے وہ سن لیجیے. اب اس منافق نے قسم کھا لی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی, اور اللہ کے رسول نے فی الوقت اس موقع پر ایک طرح سے اس کی قسم کا اعتبار کر دیا. قرآن نے رد کر دیا کہ نہیں یہ لوگ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. اس کے فوراً بعد پیغمبر اسلام کی اس نرمی سے فائدہ اٹھایا گیا. چنانچہ منافقین کے لیے تو بہترین موقع بن گیا کہ اسلام کے خلاف اب ساری سازشیں کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی سازش پکڑی جائے تو پیغمبر کے سامنے قسم کھا کے اپنے آپ کو بچا لے. اب ضرورت ایک دفعہ معافی ملتی, 2 دفعہ معاف کیا جاتا ہے, اس کو بار بار عادت نہیں بنانا چاہیے. چنانچہ وہ واقعہ پیش آیا جسے سورہ توبہ کی 75ویں آیت میں کوٹ کیا گیا, اور وہ یہ ایک اور بالکل اس سے ملتا جلتا واقعہ, لیکن وہ اس لیے وہ تنبیہ بن گئی. وہاں پہ یہ حل نہیں نکلا جو پہلے واقعے میں نکل گئے, کیونکہ معافی ایک دفعہ ملتی. جب دیکھا جائے کہ کسی مسئلے میں نرمی سے معاشرہ غلط فائدہ اٹھا رہا, یقیناً نرمی عطا کی جاتی ہے, لیکن جب دیکھا جائے کہ نرمی سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا تو سختی کرنا ضروری. چلے ایک دفعہ منافق پکڑا گیا, اس نے قسم کھا لی, رسول نے نظر انداز کی. مگر جب یہ دیکھا کہ اب تو منافقوں نے اپنا یہ وسیلہ اور عادت بنا لی, جلاس کا واقعہ سامنے آیا, جلاس ابن سوید. اور وہ واقعہ یہ کہ اسی طرح جلاس ابن سوید اس پہلے واقعے کے بعد, اور قرآن نے بھی ترتیب رکھی, وہ 62ویں آیت ہے جس میں اس پہلے منافق کا واقعہ, یہ 75ویں آیت ہے, ساری آیتیں سورہ توبہ کی. جلاس ابن سوید ایک مرتبہ یہ غزوہ تبوک کا اعلان ہو چکا تھا اور پیغمبر بتا چکے تھے کہ ہمیں روم والوں سے لڑنے کے لیے جانا. جلاس ابن سوید قبا کی بستی کے قریب سے مدینے آ رہا, اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست مرصد بھی. ایک مرتبہ جلاس ابن سوید نے کہا کہ یہ جو آج کل بار بار محمد نے معاذ اللہ مدینے کے اندر یہ خطبے دینا شروع کیے,
جنگ تبوک کے حوالے سے رسول نے بہت خطبے دیے، کچھ خطبے ایک جملے کے تھے، کچھ خطبے پورے 1 گھنٹے کے تھے، بہرحال مسلسل خطبات، کیونکہ یہ آپ نے سنا کہ تبوک اس وقت کی لڑائی کا نام ہے جب حالات بہت خراب تھے، تو یہ بار بار جو خطبے دینا شروع کیے، ہمیں یقین نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اتنا نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف سے، یہ لگ رہا کہ رسول کا اپنا اس میں کچھ فائدہ، اور اس جملے پہ تعجب نہ کر، غدیر خم کے میدان میں بھی حارث ابن نعمان فہری نے یہی اعتراض کیا تھا، یہ جو اعلان ولایت ہوا یہ ہم کو اللہ کی طرف سے نہیں لگ رہا، یہ تمہاری طرف سے لگ رہا ہے کہ اپنے بعد اپنے بھائی کو جانشین بنانا۔ تو یہ بات شروع یہاں سے ہوئی، بار بار خطبے سننے کے بعد منافقین چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر خطبے میں منافقین کا تذکرہ ضرور آ رہا، تو کہا نہیں ہمیں یقین نہیں، اور اگر یہ واقعی یہ محمد کے خطبے سچے ہیں تو یہ گدھا جو ہے نا، میں اس گدھے سے بھی بدتر ہوں۔ اور اس کے بعد اس حوالے سے عربوں کے کچھ محاورے جس میں گدھے کا تذکرہ آیا، موصب ابن عمیر ایک اور موصب، انہوں نے سنا دوستی اپنی جگہ، لیکن یہ بات تو ڈائریکٹ کلام رسول کو مشکوک کرنا ہوا، اور اتنے اہم موقع پر جب جنگ تبوک کی تیاری ہوتی اور یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے کہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ورنہ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، موصب برداشت نہ کر سکے، سیدھے مدینے اور پیغمبر کے پاس گیا کہ اللہ کے رسول میرا وہ دوست جلاس ابن سوید، اس طرح ہم لوگ آ رہے تھے راستے اور ایک مقام پر جہاں اور لوگ بھی جمع تھے، اس نے کھل کے یہ بات کہی، پیغمبر نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، جلاس کو بلایا گیا، جس وقت اسے بلایا گیا اس کو پتا تھا کہ بھائی مجھ سے پہلے بھی ایک آدمی پکڑا گیا ہے، لیکن وہ کس طرح سے بچ نکلا، اب طریقہ تو معلوم ہو گیا لوگوں کو، وہ آ گئے، اے اللہ کے رسول مجھے کیوں بلایا؟ کہا دیکھو تم نے مدینے کے لوگوں کی موجودگی میں یہ بات کہی، انہوں نے کہا غلط، کون کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی؟ پیغمبر نے موصب کی جانب اشارہ کیا، آگے یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں کتمان الشہادہ گناہ کبیرہ، جب آدمی کسی واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس کی گواہی کو نہیں چھپا سکتا، البتہ اگر کیس معصوم یا نائب امام کی بارگاہ میں واجب ہے وہاں جانا، ایسے ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ گواہ کو اپنی زندگی کا کبھی خطرہ ہو جاتا کہ اگر میں نے گواہی دی فلاں آدمی کے خلاف تو اسلامی حکومت مثلا اس سے 80 کوڑے مارے جائیں گے، وہ چھوٹ جائے کل مجھے قتل کر دے، نہیں واجب جانا چاہے کیسا ہی خطرہ چھوڑا، البتہ جب امام کی عدالت ہو یا نائب امام کی۔ پیغمبر نے موصب کو بلایا، موصب نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میرے سامنے یہ بات ہوئی، جلاس نے قسم اٹھا لی، قسم کھا لی، حلف اٹھا لی، کہا کہ بالکل جھوٹ۔ اب دیکھیے راستہ ان لوگوں نے بنا لیا کہ اب تک تو منافق اس طرح سے پریشان تھے کہ بھائی کوئی بات کہو کہ پکڑے نہ جاؤ، اب وہ پہلے واقعے میں رسول کی نرمی ایک ذریعہ بنی کہ یہ تو بہت نرم آدمی ہے، ہر ایک کی قسم پہ بھروسہ کر دیتا، منافق کو قسم کھانے میں کیا اعتراض۔ اب وہ موقع ہے نرمی کو سختی سے بدلا دیا، یعنی رحمت بھی اپنی جگہ ہے، سختی بھی اپنی جگہ، جیسے ملا احمد نراقی ہمارے عظیم مراجع میں سے ایک، انہوں نے جملہ لکھا ہے اپنی اس کتاب جو اخلاقیات میں بہترین کتاب مانی گئی، معراج السعادہ، جس کا اردو ترجمہ عروج السعادہ کے نام سے آپ کو مل جائے، کہ جب کبھی معاشرہ احکام دین میں نرمی سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ گناہوں کی اجازت مل گئی، اس وقت عالم پر واجب کہ وہ رحمت اور نرمی کی کوئی بات نہ کرے، اس وقت رحمت کی بات کرنا لوگوں کو زہر کھلانے کے برابر، اور وہ مرجے رہ چکے ہیں، ان کا تو یہ فتویٰ ہے اپنے زمانے میں۔ خیر تو پیغمبر دیکھیے اب یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے ہی اس نے قسم کھائی کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، موصب وہ دیکھ رہے کہ اگر اس کی بات مان لی گئی تو اس کا مطلب میں جھوٹا بن رہا ہوں، وہ پہلے والے صحابی چلے گئے کہ رسول جانے اور یہ معاملہ جانے، موصب نے کہا نہیں، دیکھا کہ یہ تو غلط، انہوں نے وہی قسم کھائی کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اس نے یہ کہا، اور پھر خالی قسم نہیں کھائی، اسی وقت پیغمبر کے سامنے مسجد النبوی میں ممبر کے قریب ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ تو اسی وقت یہ فیصلہ کر دے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، اور رسول اور تمام مسجد والوں نے مل کے آمین بھی کہے، ادھر آمین مکمل ہوئی، ادھر سورہ توبہ کی 75ویں آیت لے کے جبرائیل نازل ہو گئے کہ وَيَحْلَفُونَ بِاللَّهِ بِمَا قَالُوا، یہ لوگ قسم کھاتے جو انہوں نے کہا اس کے بارے میں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، قرآن کہتا ہے اور انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، یحلفون باللہ ما قالوا،
یہ آ کے قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا. یہ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم نے اچھی بات کہی. وَلَقَدْ قَالُوا، اور رسول بتحقیق ان لوگوں نے کہا اس کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ کہا. کیا اس پر جھوٹی قسم کھا کے اس کو کچھ بھی کہہ دیں؟ اور پھر اتنی بات وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلام، اور یہ جھوٹی قسم کھا کر کلمہ کفر کہنے پر یہ لوگ اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے. لیکن اگر جھوٹی قسم آدمی کھائے کاروباری جھگڑے میں، جھوٹی قسم آدمی کھائے شوہر اور بیوی کے اختلافی معاملات، گناہ ہے کفر میں. اور جھوٹی قسم کھائے توہین رسالت کے مسئلے میں کہا، قرآن نے کہا فقط کفروا بعد اسلام، یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. البتہ وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، ابھی بھی اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہت بہتر ہے. اور پھر قرآن نے کہا، اور یہ وہ آدمی جسے ہم نے غنی کیا اور رسول نے غنی کیا اور آج یہ رسول ہی کے خلاف باتیں کر رہا، یہ جلال. اس کا واقعہ کیا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس کا ایک غلام تھا، کسی جنگ میں یا کسی اور مسئلے میں غلطی سے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے. اسلام نے فرق رکھا، جان بوجھ کے قتل کرنا قاتل کو پھانسی دے دو، غلطی سے قتل ہو جانا اس کو خوب دے دو. تو اس کو اپنے ایک ایسے غلام کا جو ویسے اس کے لیے بیکار تھا، وہ قتل ہو گیا اتفاقاً کسی مسلمان یا مسلمانوں کے ہاتھوں. پیغمبر اسلام نے بیت المال سے اس کی دیت یا خوبہ دلوائی، بڑی رقم خوبہ، 100 اونٹ، 1000 دینار، 10,000 درہم، ان میں سے کوئی ایک شخص، اتنا پیسہ ملا اپنے اس غلام کو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا اسکریپ کا مال یا ناکارہ مال کسی وجہ سے اہم بن کے اس کو مالا مال کر دیتا، یعنی جو چیز ہم پھینکنے جا رہے تھے وہ ہم کو فائدہ دلوا دیتی. یہ اتنا پیسہ ملا کہ یہ غنی ہو گئے، مدینے کا مالدار ترین انسان، مالدار ترین تو نہیں، مالدار ترینوں میں سے ایک. تو جس اسلام اس غریب کو، بھیک منگے کو اتنی عزت عطا کی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی نے یہ بات کہی. البتہ وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، ہاں یہ نہیں ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے در توبہ پر، اگر یہ ابھی بھی توبہ کر لے اس کے لیے بہتر ہے. جیسے ہی آیت نازل، ہاتھ کے ہاتھ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا، وہی مسجد ابھی کے شروع ہے، قسم اس نے کھائی، یہ قسم اس نے کھائی. جو بیچارہ سچا تھا اس نے دعا مانگی، رسول نے آمین کہی، جبرائیل نازل ہوئے اور جیسے ہی آیتیں سنی جلا. ہاں یہ کہنا پڑے گا، اس کو کریڈٹ جاتا، ضد نہیں، ہر دھرمی نہیں، مخالفت نہیں. کھڑے کھڑے اس نے سچے دل سے توبہ کی اور پیغمبر نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا. اب یہاں پہ 2 پیغام ہے جس کی خاطر، جس میں سے دوسرے پیغام کی خاطر مجھے کچھ مجتہدین کا تذکرہ کرنا پڑا. پہلی بات تو بالکل واضح ہوگی کہ ہر نرمی کی ایک حد ہوتی ہے. جب یہ دیکھا جائے کہ اس نرمی کو لوگ غلط استعمال کریں گے تو سختی کرنا پڑے گی. جب رسول تک جو رحمت للعالمین اور صاحب خلق عظیم، تو یہی مسئلہ امام کا ہوتا ہے، یہی مسئلہ نائب امام کا ہوتا ہے. اس میں بہت سے غزوہ تبوک کے ایسے واقعات جو حکومت اسلامیہ ایران کے موقف کو مختلف شرعی دلیلوں سے واضح کر دیں گے. آئیے اب دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ واقعہ ایک مرتبہ میں نے ویسے ہی پڑھا، یعنی غزوہ تبوک کے حالات تو کبھی کہیں نہیں پڑھے اس سے پہلے، لیکن اخلاقیات کی تقریر، تو لوگوں کو اس واقعے پہ ایک اشکال ہوا. اچھا یہ واقعہ ثابت ہے قرآن کی سورہ توبہ کی 75ویں آیت، جس تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے آپ کو یہی ملے گا یہ واقعہ. مگر اسلام میں ایک حکم بار بار ہے عیب چھپانے کا، پردہ ڈالنے کا، غیبت نہ کرنے کا. اس صحابی مصعب پیغمبر کے سامنے جا کر جو جلاس کی شکایت، سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، کیا یہ غیبت نہیں؟ کیا یہ عیب جوئی نہیں؟ کیا یہ ایک مومن کا ظاہری اعتبار سے جو مومن و مسلمان اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا نہیں؟ اور پھر اگر تقریروں میں لوگ وہ واقعہ سنیں، ایک مرتبہ کوئی آدمی بڑے جوش کے عالم میں رسول کے پاس آیا، وہ بھی سیرت رسول، سانس پھولا ہوا ہے اور اس سے بات کی نہیں جا رہی، ایسا لگ رہا پھانستا ہوا ہے، اور کہا اللہ کے رسول. اب یہ جو واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ قرآن میں اس کی کوئی آیت نہیں، لیکن منتخب التواریخ سے پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول، وہ فلاں محلے کی فلاں گلی کے اندر اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک مرد اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت اس طرح چپکے سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اس مکان میں داخل ہو کہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ کسی گناہ کے لیے جمع ہوئے، اور مجھے پتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں. میں جلدی سے دروازے میں باہر سے کنڈی لگا کے آ گیا ہوں. مدینے کا پاک اور پاکیزہ ماحول،
وہاں پہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت دوپہر کے وقت سب سے چھپ کر گلی کے ایک مکان میں جا رہے ہیں، اور یہ آ رہا ہے اپنے جذبہ ایمانی سے یہ اطلاع لے کر کہ اتنا بڑا گناہ پیغمبر کے شہر میں پیغمبر کی موجودگی میں نہ ہونے پائے۔ اب جب اس نے رپورٹ دیکھی تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے چاروں طرف دیکھا، ہر ایک منتظر بلکہ ہر ایک خواہش مند کہ رسول اس کو بھجوا دے تاکہ گناہگاروں کو پکڑ کے لایا جائے اور سزا دی جائے۔ رسول نے مولا کو بھجوا دیا۔ واقعہ چونکہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ اس کا غزوہ تبوک سے ربط بھی مل جائے، اور یہ ہے کہ تقریر کسی اور موضوع پہ نہ ہو جائے۔ مولا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آئے، ہر ایک کو توقع ہے کہ پکڑ کے لائیں گے مجرم، خالی ہاتھ آئے۔ باقی لوگوں کو خالی حیرت ہوئی، جو سب سے پہلے رپورٹ لے کے آیا تھا اسے پریشانی ہو گئی کہ میں جھوٹا بنوں گا۔ گھبرا کے اس نے ہی سوال کی کہ یا ابو الحسن آپ اکیلے؟ کہا کہ ہاں، تیرے بتائے ہوئے پتے میں پہنچا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، جبکہ یہ باہر سے کنڈی لگا کے آیا۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہ آپ کیسے گئے؟ کہا میں گیا، کنڈی کھولی، تھوڑا دروازے کو دھکا دیا، کونے میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کے حکم سے آیا ہوں تاکہ اگر کسی مجرم کو پاؤں تو اسے پکڑ کے لے جاؤں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے آنکھیں کھولی، گھر میں گیا، کوئی نہیں تھا۔ اطلاع لانے والا ذرا مسکرایا، ذرا پریشان کہا یا ابو الحسن اس طرح بھلا کہیں مجرم پکڑے جاتے کہ پہلے آپ جائیں، دروازہ بھی کھول دیں، آنکھیں بھی بند کر لیں، اعلان بھی کر دیں، اور پھر کہیں مجرم کہاں؟ مگر جب وہ اس لیے رسول کی جانب مڑا کہ رسول بھی اس کی تائید کرے کہ ہاں واقعات یہ مجرم پکڑنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، تو ایک مرتبہ دیکھا رسول شکر کے سجدے میں گرے اور کہہ رہے پروردگارا تیرا شکر کہ باقی سب کو چھوڑ کر جس ارادے سے میں نے علی کا انتخاب کیا، علی نے وہی کیا جو میں چاہتا ہوں، اور میں وہی چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد سجدے سے اٹھ کے ہی بتایا کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجرم اگر چھپ کے جرم کرے تو اس کے جرم کو سب کے سامنے لے کے آ جائے۔ اچھا اب دیکھیے، اس قسم کا ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کبھی سیرت رسول میں یہ لکھا اور کبھی یہ لکھا کہ مصعب نے آ کے کہا کہ جلاس یہ کہہ رہا تھا، رسول نے اس کی بات مان کے جلاس کو بلوا بھی لی۔ فرق کیا؟ اب یہ وہی مسئلہ تفقہ کا، ورنہ تو ایک آدمی کہے گا یہ حدیث صحیح ہے وہ غلط، یا وہ واقعہ صحیح ہے یہ غلط، یا دونوں ہی غلط، مگر نہیں، لیکن فرق ہو گیا۔ یہاں مسئلہ انفرادی جرائم کا، وہاں پہ پردہ ڈالنے کا حکم، یہاں مسئلہ حکومت اسلامی کو نقصان پہنچنے کا، وہاں پہ اس چیز کو ظاہر کرنے کا حکم۔ اسلام میں بھی جاسوسی کا محکمہ ہے، مگر مومنوں کی جاسوسی نہیں، ان لوگوں کی جو حکومت اسلامی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ کہ اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس میں حکومت کا نظام متاثر کرنا ہے، البتہ حکومت کفر نہیں، حکومت ظلم نہیں، حکومت اسلامی، پیغمبر اسلام کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ غزوہ تبوک میں نہ جائیں، رسالت پر سے اعتقاد ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت جو بات چھپ کر بھی کہی جا رہی اس کی اطلاع رسول کو دینا ضروری، اور رسول اس اطلاع کو مان کر اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جہاں پہ ایک انفرادی مسئلہ، ایک آدمی نے چھپ کے شراب پی لی، ایک آدمی نے چھپ کے زنا کر لیا، وہاں جب تک ہو سکے اس کے گناہ سے پردہ ڈالے، جب تک ہو سکے۔ اگر وہاں بھی کبھی اعلان ہو جائے مجتہد کا یا امام کا یا رسول کا کہ جس نے یہ جرم دیکھا ہے گواہ بن کے آئے، وہاں جانا ضروری ہے۔ اور اگر انہوں نے اعلان نہیں کیا، ہم چاہے گواہ بھی، ہمارے لیے اس بات کو چھپانا ضروری ہے۔ حکومت اسلامی ایران، اتنے ہی ایسے واقعات کہ جہاں پر اس چیز کو بھی جرم سمجھا گیا کہ جب آپ کو اطلاع مل گئی کہ حکومت اسلامی کے خلاف قدم اٹھایا جا رہا تو چاہے آپ نے کچھ اور نہیں کیا لیکن اس خبر کو چھپایا، یہ بھی ایک جرم، اور یہ غزوہ تبوک کے حالات۔ خیر، اس لیے میں نے کہا کہ یہ چیز سیرت رسول میں جب بیان نہیں ہوتی تو لوگوں کو صرف ایک جملہ یاد رہتا، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے تو فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا تھا۔ یہ علماء، یہ مجتہدین، یہ مراجع، یہ رہبر، یہ انقلاب لانے والے، ان کا یہ طریقہ کیوں نہیں؟ رسول نے ہر جگہ ہر ایک کو معاف نہیں کیا، موقع اور محل دے کے معاف کیا گیا۔ فتح مکہ میں بھی سب کو معاف نہیں کیا گیا، اور یہ غزوہ تبوک ایک کو معاف کیا، دوسرے کو معاف نہیں کیا۔ اس لیے یہ ایک حد تک نرمی تھی، جب دیکھا کہ یہ ہر منافق کا طریقہ بننے والا، اسلامی نظام خطرے میں پڑ جائے گا، تب رسول نے سختی شروع کر۔ لیکن یہ تو ایک بیچ کی ضمنی بحث نکل آئی، لیکن ان واقعات سے یہ پتا چل رہا کہ مدینے کے اندر منافقین غزوہ تبوک کے موقع پہ کتنا کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔
اور یاد رکھیے یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو بہت دور تک چلتا رہا، کئی پیغمبر کی وفات تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس کے بعد مسلسل واقعات پیش آئیں. اب وہ اس سال تو نہیں بیان ہوں گے بظاہر. اسی کے فوراً بعد حج کے موقع پہ سورہ برات کو بھیجا گیا، وہ ایک واقعہ. اس کے بعد واقعہ مباہلہ پیش آیا، رسول نے سب کا انتخاب نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد حجۃ الوداع. لیکن یہ سلسلہ کہ مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ مدینے کے اندر دو مختلف گروہ آ چکے ہیں، غزوہ تبوک سے شروع. اب آئیے آیت نمبر 64. ہاں لیکن اس کا نتیجہ اچھا اس واقعے کہ جب اس نے توبہ کر لی پیغمبر نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اچھا کہ اس کے بعد اس کی جانب سے کوئی ایسی خلاف اسلام بات نہیں رہی، اس لیے وہ قابل احترام شخص بن گئے. اب نفاق کے ساتھ ایک چیز اور بڑی خطرناک ہوتی، بازی بڑی سے بابا ہم بازی. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پورے منافق نہیں ہوتے لیکن انہیں احکامات اسلامی کی مذاق اڑانے میں بڑا مزہ آتا. مذاق کی بھی لمٹس ہوتی ہیں، مذاق کی بھی حدود ہوتی ہیں. ہمارے یہاں مثلا علماء اور مجتہدین کے حوالے سے کتنے لطیفے بنے ہوئے، اور بعض اوقات رسالت کے حوالے سے، بعض اوقات اسلام کے حوالے سے، بعض اوقات نماز کے حوالے سے. ایک بہترین پیغام اس غزوہ تبوک میں اس کے فوراً بعد آئے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 یا 65، بلکہ دونوں ہی آیتیں، دو آیتیں یہ نازل ہوئی اسی سلسلے میں. اب دیکھیے یہ اب تک کے جو واقعات آپ نے سنے، تینوں واقعات یہ تو کھلے کھلے منافق. اب وہ واقعات کے جو منافق تھے لیکن ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا منافق. کچھ ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی خود اندازہ نہیں کر پاتا، اور وہ یہ کہ جب لشکر اسلام تھوڑا سا چلا تبوک کی طرف، تو ایک مرتبہ 4-5 پیغمبر اسلام کے زمانے کے مسلمان وہ جا رہے ہیں، تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے. کسی نے کہا ان رسول کو بھی کیا ہو گیا، دیکھیے اس کے الفاظ دوہرا رہا ہوں، وہ بھی اپنی حد تک بہت نرم کر کے، یہ ان رسول کو کیا ہو گیا، روم سے لڑنے جا رہے ہیں. یہ امام خمینی کے بارے میں کئی بار سنا تھا نا، انہیں کیا ہو گیا، امریکہ سے لڑ رہے ہیں. تاریخ میں دیکھیے جنگ تبوک کا جملہ، اور ایسا جملہ ہے کہ قرآن کے سورہ توبہ کی 64ویں اور 65ویں آیت اس کی تائید کر رہی کہ یہ واقعہ ہوا. یہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا، یہ روم سے لڑنے جا رہے ہیں. ارے روم کہاں اور رسول کہاں؟ اگر انہوں نے دیکھی تو یہ سمجھنے لگے کہ ہر ایک کو ہرا سکتے. دوسرے نے اور آخر بڑھ کے نہلے پہ دہلا لگایا. ہاں ٹھیک ہے جی، جب یہ سب رسیوں سے بندھے ہوئے پڑے ہوں گے رومی بادشاہ کے سامنے رسول سمیت، تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی اور دماغ ٹھکانے آئے گا کہ ہم نے کیا غلطی کی. تیسرے ان کو روکنا چاہا لیکن وہ بھی کس انداز، ارے چپ ہو جاؤ، کیوں رسول کے بارے میں بات کرتے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ جو تم رسول کے بارے میں کہو گے رسول کہتے اللہ مجھے بتا دے گا. یہ کس میں بھی مذاق ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ اللہ مجھے بتا دیتا ہے، ہماری بات نہ بتا. چوتھے نے کہا اور سنو، ہماری اللہ ہماری باتیں نہیں بتاتا، محمد کا کہنا ہے وہ ہمارے دل کی نیت سے بھی بتا دے. کہے لگ رہے ہر جملے کے ساتھ، وہ تو بتانے کہنے کی ضرورت. پانچویں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں آ جائے، ایک سورہ نازل ہو جائے. چھٹے نے کہا اور کیا، اگر سورہ نازل ہو گئے تو قیامت تک ہمارا نام لیا جاتا رہے گا. جو سب وہی مذاق تان چوپ اور یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. تمہیں رسول کی بات نہ کرو، وہ تو کہتے ہیں کہ تمہاری باتیں مجھے پتا چل جاتی. دوسرے نے کہا وہ تو کہتے ہیں مجھے نیت بھی پتا چل جاتی. تیسرے نے کہا وہ تو قرآن میں اس کو ڈال دیتے ہیں، قیامت تک کا تذکرہ ہوتا. اور یہ ابھی لشکر اسلامی مدینے سے ذرا سا چلا، پہلی منزل جرف پر بھی نہیں پہنچا، پیغمبر اسلام کو فوراً اطلاع مل گئی کہ کیا ہو رہا اللہ کی طرف سے، یا یہ کہ پیغمبر کا نظام ہے جاسوسی بہترین تھا. بہرحال اس کی تفصیل نہیں، نہ قرآن میں نہ تاریخ میں. اللہ کے رسول کو اطلاع ملی، ہمارے یاسر کو بلایا اور کہا جاؤ، اور جا کر ان لوگوں سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. اگر وہ بتا دیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے تو انہیں نہی عن المنکر کرو کہ یہ حرام اور خدا. اور اگر وہ مکر جائے تو پہلے ان کی ساری باتیں دوہراؤ اور پھر ان کو پکڑ کے لاؤ یہاں. اگر اقرار کر لے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو بہرحال نہی عن المنکر، یعنی ان سے کہو کہ گناہ ہے، توبہ واجب. یہ یاد رکھیے کہ تمام مراجع نے مسئلہ لکھا کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی نے گناہ کیا اور آپ کو پتا ہے کہ اب دوبارہ کبھی وہ گناہ نہیں کرے لیکن توبہ اس نے اب تک نہیں کی، تب بھی واجب ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ توبہ کر لو.
جیسے آپ نے دیکھا کہ کسی نے فجر کی نماز قضا کر لی، زور کے ساتھ پڑھ، لیکن اب تک توبہ نہیں کی کہ یہ نماز میں نے کیوں قضا کی. آپ پر واجب ہے کہ جا کر اس کو بتائیں کہ ایک چیز توبہ بھی ہے. یہ طریقہ بن گیا ہے کہ نماز قضا کر کے زور کے ساتھ پڑھ لیتے، اس پڑھ لینے سے گناہ معاف نہیں ہوا، توبہ کرنا پڑے گا. پیغمبر نے عمار یاسر جیسے عظیم صحابی کو بھیجا ان لوگوں کے پیچھے. جب یہ لوگ گئے، جب عمار گئے تو جیسا کہ توقع تھی وہی ہوا. غلطی نہیں مان مکر تو نہیں بھائی، اب تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. عمار کو آرڈر تھا کہ اگر غلطی مان لے تو وہی مسئلہ حل کر، پھر یہاں لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر مکر جائے تو یہاں لے کے آؤ. جب مکر گئے تو عمار ان سب کو لے کے چلے اور پیغمبر کے پاس پہنچا دے. اب پیغمبر خود بولے، لیکن یہ مسئلہ ہے بھی بڑا نازک کہ یہ سارے واقعات میں خود پیغمبر سے اعتراض ہو رہے ہیں، اور پھر اگر پیغمبر سزائیں دیں یہی مسئلہ ہوگا کہ جی یہ تو ذاتی مسئلہ ہے. چنانچہ قرآن کی آیتوں کا انتظار کیا جاتا تاکہ رسول کی سے ہٹ جائے جو مسئلہ ہو اللہ اور بندے کا. جیسے ہی وہاں پہنچے سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 اور 65 نازل ہو. اور وہ کب کہ جب پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم نے عمار کو انکار کر دیا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کیا جملے کہے. تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا، اور ایک ایک کا نام دو. یہ سارے جملے ایک آدمی نے تو نہیں کہے. ایک نے ایک بات کہی تھی، دوسرے نے اس کو اور بڑھایا، تیسرے نے اور ہوا دی، چوتھے نے اور نہرے پہ کہنے لگایا. سب کا نام تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا. ان میں سے ایک بہت ہی پرانا، یہ دیکھیے بہت پرانا ایکسکیوز بہانا. کیا بہانا کیا کہ اللہ کے رسول، ارے یہ تو طویل عرصے سے ہوتا آیا کہ جب کوئی لمبے سفر پہ جاتا تو وقت گزارنے کے لیے آپس میں ہنسی مذاق ہوتے. یہ آج کا جملہ نہیں، غزوہ تبوک میں یہ آدمی کہہ رہا اور کہہ بھی کہہ رہا کہ یہ تو بہت پہلے سے آ رہا کہ لمبے سفر میں آدمی منہ بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتا. ہنسی مذاق تو ہوں گے تاکہ ٹائم پاس ہو. جیسے آج ہم تاش کھیلتے ہیں، لوگ گانے سنتے ہیں، کچھ لوگ اسی طرح کے ہنسی مذاق کرتے ہیں جو گناہ تاکہ ٹائم پاس کرنا. ہر جگہ تو آدمی مولوی بن کے نہیں بیٹھے. وہ مسجد میں ٹھیک ہے ہم جا کے زبان پہ تالا لگا لیں، پکنک میں بھی جا کے زبان پہ تالا لگا. بہت ہی اہم مسئلہ، اور یہ بھی بڑا سمجھدار لوگ ہے. ورنہ تو جو بالکل نہ جائے وہ زیارت اور حج کے سفر کے اندر بھی مذاق ہر چیز کی لیتے. قرآن نے ایک مرتبہ کیوں جواب دیا ان کا الٹ ہو سورہ توبہ کی آیت نمبر 64. اے رسول اگر تم ان سے سوال کرو گے کہ ساری باتیں کیوں کہہ رہے یقول ان کا جواب کیا ہے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو صرف مذاق اور کھیل کر رہے ہیں. نخوض مذاق، نلعب کھیل. یہ تو ہمارا سیریس ارادہ نہیں ہے، کوئی ہمیں یقین نہیں ہے اس بات پر، کوئی ہم مذاق نہیں اڑانا چاہتے، وہ تو خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل. اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں اب اللہ آیات رسول ہی تم پھنساتے ہو. ارے تمہاری یہ ہمت ہو گئی کہ اللہ کا مذاق اڑاتے، اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے. مذاق یہ کھڑو یہ کون سا پتا کہ اللہ اور آیات اور رسول تک بات پہنچے. ان سال ہم نے انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. یہ تمہاری کیسارت، یہ تمہاری ہمت، وہاں تک تمہارا مذاق ہو. لا تعتذروا، خبردار کوئی بزرگ لے کے نہ مجھے بزرگ گناہ وہ صرف قابل قبول صرف غلطی بھی کرو اور صرف غلطی کو صحیح بھی کرو. اس لیے تو مذاق ہو گئی. یہ تو انسان ہے، تالا تو نہیں لگا سکتا، زبان تو نہیں روک سکتا، خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا. قرآن کا خبردار لا تعتذروا، عذر نہ لاؤ، صاف صاف کہہ دو جو تمہارا ارادہ. گھما پھرا کر اس طرف، کیونکہ میں نے حج میں دیکھا، عمرے میں دیکھا، زیارت میں دیکھا، اور لوگ سمجھتے جی ہم بہت خوش مزاج ہیں اگر ہر ایک سے مذاق کر. لا تعتذروا، عذر اردو کا لفظ، خبردار کوئی عذر لکھنا ہو. لقد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ ایمان لا کے کافر ہو چکے ہو. اور یاد رکھ، اب اس کے بعد خدا اعلان کرو، یاد رکھ ان نعفو منکم طائفۃ نعذب منکم طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر دیں لیکن ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں کیونکہ وہ مجرم. کون گروہ؟ جو عذر نہیں لائے، غلطی مان لی. جب یہ ساری آیتیں نازل ہوں، مختبر عربی میں کہتے ہیں کسی کی بات بھی مان لینے والا، قبول کر لینے والا. مختبر باب افتعال ہے، باب افتعال مطابع کے لیے آتا، یعنی ہم نے کسی کو خبر دی فوراً اس نے یقین کر دیا. ایک ان مذاق کرنے والوں میں سے ایک کا نام ہے مختبر.
نام ہی میرے والدین نے رکھا، ہر ایک کی بات قبول کر لینے والا۔ دوستوں نے مذاق شروع کیا، میں بھی ان کو مذاق میں آتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے شفقت فرمائی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہارا گناہ بھی معاف، تم ہی وہ ہو جس کے بارے میں اللہ نے کہا نہ پہ منکم طائفۃ، ایک گروہ کو تو ہم معاف کر دیں، نعذب منکم طائفۃ، ہم دوسرے کو معاف نہیں کریں۔ یہ وہ لوگ جو اپنے مذاق کو آخر وقت تک جسٹیفائی کرتے رہے کہ جی ہم نے سیریس نہیں کہا تھا، سنجیدگی سے نہیں کہا تھا، مذاق کی بات پہ کیوں پکڑا جائے، ہم نہیں مانتے، لیکن اس نے غلطی مانی۔ پیغمبر نے شفقت فرمائی، کہا تمہارا گناہ بھی معاف، اور چلو آج سے میں تمہارا نام بدل دوں، اپنا نام ہی بدل لو، آج سے تمہارا نام عبد الرحمان، رحمان کے بندے بن جاؤ، خبر قبول کرنے والے نہ بنو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے وہاں ایک دعا کی اسی مسجد النبوی میں، بس اب تبوک کے لیے رسول نکلنے والے، یہ آخری جملے، آخری واقعات کا برور دکھا رہا اس غلطی کی بنا پہ کہ میں نے رسالت اور اسلام کا مذاق اڑایا، میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں، اور ایسی شہادت کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ میرا لاشا کہاں گیا۔ شہادت کی افضل ترین، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد لوگوں کو لاشا ملے تو میری میت کا اعزاز اور احترام، نہیں، مجھے اپنی میت کا احترام بھی نہیں کروانا، لاشا بھی ناپید ہو جائے۔ بعد وفات رسالت مآب جب عرب میں مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کی، اگرچہ یہ دعویٰ اس رسول کی زندگی میں کر چکا تھا، مگر جب اسلامی لشکر بھیجا گیا، جنگ جمامہ ہوا، تو اس میں یہ مختبر جس کا نیا نام عبد الرحمان تھا، یہ شامل ہو کے گئے۔ اس جنگ میں لوگوں نے اسے مسلمہ کے کسی ماننے والے کی تلوار سے شہید ہو کے دیکھا تھا، شہید ہو کے گرتے دیکھا تھا۔ میدان جنگ میں دوران جنگ لاشیں نہیں اٹھائی جاتی، جب جنگ ختم ہو لاشیں اٹھائے گئے، اس کا لاشیں نظر نہیں آ رہا، شہید ہوتے بھی نہیں، آگتے نہیں، غائب ہوتے نہیں، آنکھوں سے دیکھا کہ یہ مرا ہے تلوار سے مسلمہ کے فدائی، اور پھر لاشا نظر نہیں آیا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول، اس لیے کہ اپنی غلطی مانی۔ غلطی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں، ہم گناہگار انسان، مانو لا تعتذروا، الٹے سیدھے عذر لا کے اپنے گناہ کو صحیح نہ بناؤ۔ غزوہ تبوک کتنے پیغام مسلسل مل رہے ہیں، آیتوں پر آیتیں، واقعات پر واقعات مختلف پر۔ اچھا یہ واقعات اپنی جگہ چل رہے ہیں، یعنی کہ منافقین، آیت 61، آیت 75، آیت 64، آیت 62، یہ 4 واقعات، ایک پچھلی دفعہ پیغمبر کو معاذ اللہ خان کہنے والا، اور 3 اس دفعہ، اور سب قرآن کی آیتیں الگ الگ واقعات، اور سلسلہ ہے کہاں تک بیان کیا جائے، بہت سے پھر واقعات ایک جیسے بھی ہو گئے، یہ اپنی جگہ۔ اور ادھر دوسری جانب 2 بڑے سردار، مدینے کے 2 بڑے سردار، قبیلہ خزرج کا سردار عبداللہ ابن ابی، وہ تو خیر ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیسا منافق، اور قبیلہ بنو سلمہ کا سردار جد ابن قیس، وہ تو کھلا اسلام کے اور غزوہ تبوک کے خلاف مہم چلا رہے۔ یہ تو خیر عام منافق جنہیں کبھی بات چھپانا ہے، کبھی بات بدلنا ہے، کبھی اپنی بات سے پھر جانا ہے، کبھی جھوٹی قسم کھانا، وہ تو سردار قوم جد ابن قیس قبیلہ بنو سلمہ کا سردار، عبداللہ ابن ابی قبیلہ خزرج کا سردار۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی وہی جملہ کہا جس جملے پہ یہ ابھی واقعہ آپ نے سنا۔ پہلے یہ عبداللہ ابن ابی جب ساری فوجیں جمع ہو رہی ہے، پہلے تو وہ اپنی فوج لے کے آ گیا، اکیلا نہیں، سردار ہے، پوری فوج لے کے آئے، اور جہاں پیغمبر نے چھاونی بنائی تھی، یعنی سنیت الوداع کی پہاڑی، اس کے بالکل سامنے ایک اور پہاڑی ہے جس کا نام ہے زباب، وہ آیا تو، لیکن وہی منافقت تو ہے نا دماغ، اس جگہ نہیں ٹھہرا کہ جہاں رسول نے کہا، اس کے سامنے والی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گئے اور انتظار کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان اچھے خاصے جمع ہو گئے اور لشکر اسلامی چلنے والا، بلکہ چلا، اب ایک مرتبہ اپنی فوج لے کے واپس مدینے میں چلا گیا، کہا میں پاگل نہیں کہ روم والے کو ہاتھ گرفتار ہو جائے، یہ لوگ کیا سوچ کے جا رہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے روم، سارے مارے جائیں گے، اور یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ یعنی اگر سپاہی اتنے کم جمع ہوتے کہ بقول اس کے پھر رسول کو ہمت ہی نہ پڑتی روم جانے کی، وہ اس وقت انگلی کٹا کے شہیدوں میں داخل ہو جاتا کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، آپ نے پروگرام ہی کینسل کر دیا۔ اگر دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے کہ رسول اب جا ہی چاہ رہے، جانا تو تھا ہی نہیں، واپس آ گئے۔ اور یہ وہی حرکت ہے جو اس سے پہلے یہ جنگ احد میں کر چکا تھا، وہاں بھی اپنے 300 سوار دے کے نکلا تھا لشکر اسلام کے ساتھ،
جب لڑائی شروع ہونے والی ہو عین وقت پہ بہانہ بنا کے واپس آتے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر یہاں پہ حرکت. اور دوسرا وہ جد ابن قیس, یہ وہی آدمی ہے جس کا واقعہ تبوک کی لڑائی کا پہلا واقعہ میں نے اس سال پڑھا کہ جب رسول نے اس سے کہا کہ چلو تو مذاق اڑانے لگا کہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں, وہاں معاذ اللہ حسین جمیل گوری گوری عورتیں ہوں گی, میرا دل ویسے ہی میرے قابو میں نہیں, کیوں آپ مجھے گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں, میری نیت خراب ہو جائے. اور اس کے بعد یہی وہ شخص تھا جس نے وہ جملہ کہا جسے قرآن نے کوٹ کیا کہ آئے میری قوم کہاں جا رہے ہیں, گرمی بہت شدید ہے, اس گرمی میں جا کے کیا مرنا. تب وہ قرآن کی آیت نازل, قل نار جہنم اشد حرا, دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ زیادہ. اس نے گرمی کا نعرہ بلند کیا. عبداللہ ابن ابی نے روم کے سپر پاور ہونے کا نعرہ لگایا. جد ابن قیس یہ بھی سردار, اس نے گرمی کا نعرہ بلند کیا. لیکن وہی بات, یہ دیکھیے یہ ہے قدرت پروردگار. اس کا اپنا بیٹا جس کا نام عبداللہ ابن جد ابن قیس, وہ انتہائی مخلص مومن, اور اس کو وہی پرابلم ہو گیا جو آج بھی بعض گھرانوں میں کچھ بچوں کو ہوتا. خیر ہمارے یہاں جد ابن قیس جیسا تو کوئی نہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار, اس کا باپ اتنا بڑا دشمن ہے اسلام. اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس طرح باپ کا احترام بھی برقرار رکھوں اور اپنی شرعی ذمہ داری. یہ بار بار باپ کے پاس جاتا ہے, بابا یہ آج کیا کہہ رہے, خود بھی نہیں جا رہے, قوم کو بھی روک رہے, رسول کی مخالفت کر رہے ہیں, جہاد کے خلاف آپ جا رہے ہیں. بار بار جا کے کہتا خبردار ایسی بات نہ کیجیے. اور باپ جو ہے پہلے تو خالی غصہ کرتا رہا, لیکن آخر میں باپ نے جوتا اتار کے اس کو مارا اس کے چہرے پہ, اور کہا میں تجھے آف کرتا ہوں, میرے بات تجھے کچھ نہیں ملے. تو ساری دھمکیاں جو ایک منافق اپنے مومن بیٹے کو دے رہا, آج ایک مومن باپ اپنے مومن بیٹے کو دے رہا, جوتے سے بھی مارا. تاریخ میں یہ محاورتن نہیں حقیقت. اور اس کے بعد یہ دھمکی بھی دی کہ میں سردار ہوں, میرے بات تمہیں کچھ نہیں ملے. بیٹے نے کہا بابا کچھ نہیں, آپ اور مجھے مار دیں, رسول کی مخالفت نہ کریں, مجھے مارنا جتنا مارنا, مگر پیغمبر اور جہاد کی مخالفت نہ کریں. لیکن جب ابن قیس آخر وقت نہیں مارا. لیکن ان تمام واقعات سے بھی کوئی فرق نہ پڑا, چاہے رسول کا مذاق اڑایا گیا, چاہے جھوٹی قسمیں کھائی گئی, چاہے عبداللہ ابن ابی نے روم کی طاقت سے ڈرایا, چاہے جد ابن قیس نے گرمی سے ڈرایا. جہاں اتنے سارے یہ غلط لوگ تھے, تو وہاں بہرحال کچھ مخلص مومنین بھی جنہوں نے سارے پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا اور ایک مرتبہ میدان میں نکلا, ایک مرتبہ میدان میں نکلا. خصوصاً وہ لوگ جن کا واقعہ 3 تقریروں پہلے آیا, وہ 2-3 چھوٹے واقعات, بہت چھوٹے, ایک ایک جملے اور بتا دوں تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آ جائے. یہ نہیں ہو کہ پیغمبر اسلام کی اتنی محنت کے بعد سارا مدینہ منافقوں سے بھرا, لیکن چند واقعات اس لیے ابھر کے آ گئے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں, اور یہ بڑے خطرناک موقع سے منافقین, ورنہ مخلص یعنی صاحب ہر قربانی دینے والے اور ہر زحمت برداشت کرنے والے وہ بھی تھے. مغازی واقعی کی مشہور کتاب, وہی جملہ لکھتا ہے راوی کے حوالے کہ میں نے پیغمبر کو اس حالت میں اپنے حجرے میں دیکھا کہ پیغمبر کے سامنے چادر بچھی. یہ زمانہ مدینے میں سخت ترین غربت کا زمانہ, پچھلا پورا سال قحط میں گزرا. اس سال فصل پکی ہے, کچھ پیسے آنے کے امکان ہے, لیکن ابھی فصل اتری نہیں. جو کچھ جمع شدہ 2 سال پہلے کا تھا وہ لوگ کھا کے ختم کر چکے, لیکن پیغمبر کے سامنے میں نے چادر بچھی بھی دیکھی. اس چادر میں ہاتھی دانت کے بنے ہوئے کنگن, اس چادر میں پیر میں پہننے کی پازیب, اس چادر میں گلے کے پہننے والے سونے کے ہاتھ, اس چادر میں بالیاں اور اس چادر میں انگوٹھیاں بھری ہوئی. یعنی مدینے کی عورتوں تک اس غربت اور تنگستی کے ماحول, جب ان کو پتا ہے کہ ہمارے مرد بھی جا رہے ہیں, ہم اکیلے جا رہے جائیں, مرد ہو تو پھر ٹھیک, اب مرد بھی نہیں, اکیلے اپنے جسم پر موجود زیورات تک اتار کے خدمت رسول میں دے دیے. جملہ ہے یہ تاریخ کا, سارے زیورات کے نام, کہ پوری چادر رسول کے سامنے اس سے بھری ہوئی تھی. یا اتنے منافقین وہاں یہ واقعات تھی. اسی میں وہ واقعہ بھی ہے جو ایک مرتبہ پھر دہرا تھا. قرآن کہتا ہے وہ تفیض اعینہم من الدم اللہ یجدوا ما ينفقون. اے رسول ان 7 یا 8 صحابیوں کو یاد کرو جن کو جب تم نے منع کر دیا کہ میں نہیں لے جا سکتا, میرے پاس سواری نہیں, وہ واپس آئے اس حالت کہ روتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری, اور وہ گلگلا کے کہہ رہے کاش آج ہمارے پاس کچھ ہوتا. یہ روتے ہوئے مدینے کی مسجد میں گئے, وہ جو ہے رسول سے نکلے, رسول نے مسجد میں
مسجد میں روتے روتے سجدے میں گر پڑے اور روتے روتے وہاں سے نکل کے اپنے گھروں میں آئے. ان میں سے 2 خوش قسمت تھے, عبداللہ ابن مغفل اور عبد الرحمان ابن کعب. جب یہ اپنے اپنے گھروں میں آ رہے تھے, یہ تو ایک ہی جگہ رہتے, راستے میں یامین نامی ایک صحابی مل گئے. گھبرا کے ان کو دیکھا, تم اور رو رہے, ہم نے آج تک تمہیں روتے نہیں دیکھا ہے, تم تو اللہ کے ہر حکم پہ صبر و شکر کرنے والے, صابر ہو, شاکر ہو, کیوں رو رہے؟ تم نے فاقے کیے, تم نے پیٹ پہ پتھر باندھے, تمہارے بچے بھوک سے رات بھر بلکتے رہے, ہم نے تمہیں کبھی روتے نہیں دیکھے, آج کیوں رو رہے؟ کہا اس لیے رو رہے کہ اس سے پہلے ہمیں کبھی احساس نہیں تھا کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے. بچے بھلکنے دو, اللہ امتحان لے رہا ہے, فاقہ ہے تو ہونے دو اللہ. آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم غریب کیوں, کاش ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم پیغمبر کے ساتھ جاتے. اس نے کہا 1 فٹ میرے پاس بچا ہوا, وہ تم لے جاؤ. راستے کے سامان کے لیے کچھ کھجوریں جو 2 سال پہلے کی فصل سے اتری اور میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھی, مگر تمہاری حالت دیکھ میں یہ سارا سامان تمہیں دیتا ہوں. ان دونوں کو ایک اونٹ مل گیا, باری باری اس پر بیٹھتے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ آخری مرحلے جنگ تبوک میں رہے. اسی طرح ایک تیسرا واقعہ, یہ تصویر کے دوسرے رخ, یہ آخری واقعہ, اس پر آج کی گفتگو ختم. ابھی منافقین کے بارے میں ایک اہم پوائنٹ رہ گیا. یہ تو منافقین کے الگ الگ واقعات. پھر منافقین نے کچھ اڈے بنائے تھے مدینے میں. قرآن نے کہا ارصادت, رصدگاہ شاید آپ نے اردو میں سنا, ارصادت اڈے بنائے گئے ہیں مدینے میں. وہ چونکہ ایک الگ موضوع, تو منافقین کے پیچھے ہوگا اڈوں کا تذکرہ, وہ آئندہ منگل کی تقریر کے شروع میں آ جائے گا انشاءاللہ. ہر صورت میں آئندہ منگل کو تو یہ لشکر چل رہا. اب تو یہی آخری 2 چھوٹے واقعات رہ گئے اڈوں والے, اس سے پہلے کے سارے واقعات مکمل. یہ ایک آخری واقعہ ان لوگوں کے جو مخلص. اگر آج کی تقریر میں منافقوں کے 3 واقعے آئے تو یہ مومنوں کے بھی 3 واقعے سنیں. یہ تیسرا واقعہ, عورتوں کا زیور, ان عورتوں کا, ان مردوں کا روتے ہوئے آنا اور آخر میں خدا کے ان کے آنسوؤں کو قبول کر کے انتظام کر دینا. اب تیسرا یہ واقعہ علیہ ابن زید, کچھ علماء نے اس کو علی نے لکھا ہے, کچھ نے علیہ لکھا ہے. آخر میں ہاں ہے, آخر میں دال ہے, اس پر بحث. یہ وہ صحابی کہ جب انہوں نے پیغمبر کا وہ اعلان سنا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ یاد رکھیے کہ بدر اور احد میں مسئلہ نہیں تھا. بدر و احد میں فاقہ زدہ بھی لڑنے کے لیے جا سکتا ہے. یہ تبوک ہے, 850 کلومیٹر جانا ہے بغیر سواری کے, رسول کسی کو نہیں لے جا رہے. تو یہاں غربت کا مطلب ہے جہاد سے محروم. بدر و احد میں غربت کا مطلب جہاد سے محرومی نہیں. ان کا بھی یہی کہ نہ ان کے پاس کوئی چیز چندے کے طور پہ دینے کے لیے, نہ کوئی سواری ہے کہ اپنی جان دینے کے لیے ساتھ چلے. پیغمبر نے منع کر دیا تھا بغیر سواری والے کو نہیں ہو, کیونکہ آلریڈی 1 فٹ پر 18 آدمی پڑ رہے تھے, باری باری سفر کریں گے, کیسے مزید آدمیوں کو بڑھایا جائے. یہ سب اعلان سن کے سارے واقعات دیکھ کے سارا پوری رات سجدے میں پڑے رہے, دل گلاتے رہے. اے خدا اس وقت میں کتنا مجبور, دل چاہتا ہے پیسے دو, پیسے نہیں, دل چاہتا ہے اپنی جان دو, سواری نہیں ہے کہ رسول مجھے قبول کر, میرے پاس کچھ نہیں. اے خدا میں 2 چیزیں جنگ تبوک کے مجاہدوں کے دے دیتا ہوں. نمبر 1, آئندہ مرتے دم تک جو مال میرے پاس آئے وہ سارا کا سارا ان لوگوں کے لیے صدقہ, ابھی کچھ نہیں, ہمیشہ ہمیشہ. اور دوسرا, میں اپنی صحت ان لوگوں کو بطور صدقہ دے دیتا ہوں. مجھے بیمار ڈال دے, ان کو صحت مند رکھ. اس قسم کی منتیں جائز ہے کہ جائز نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن یہ سارے ایکسپشنل کیسز وہ میں سب دے دیتا ہوں. یہ رات جذبات کے عالم میں ساری رات روتے رہے, یہاں تک کہ مسجد النبوی کے اذان سے بلال کی آواز گونجی. فجر کا وقت ہو گیا, جو گرچوک لوگ مسجد النبوی میں جمع ہو, فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی. پیغمبر نماز پڑھانا چاہتے ایک مرتبہ موڑے اور گھوم کے دیکھا وہ آدمی کون جس نے رات کو ایسا صدقہ دیا تو میرے پاس نہیں آئے, لیکن اس کا صدقہ سب سے زیادہ قبول ہو گیا. سب چپ, سب خاموش, نماز رکی. البتہ سیکنڈوں کی بات, کسی کے پاس جواب دوبارہ پیغمبر نے دوہرایا. اب تیسری مرتبہ کسی صحابی کی طرف اشارہ کیا, آ گیا اور کہا کہ اے مسلمان, اس نے ایسا صدقہ راہ خدا میں دیا, صحت اور آئندہ آنے والی ساری دولت.
کہ پروردگار نے اس کے صدقے کو آج اس جنگ تبوک میں سب سے زیادہ قبول کیا. تو میں مبارک ہو، تمہارا ہدیہ، تمہارا تحفہ، تمہاری منت، تمہارا صدقہ قبول ہو گیا. اور پھر پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی اور تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اقامت و نماز شروع کر دی. یہ واقعات تھی. جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی اس طرح سے تڑپ اپنے خالص جذبے کے ساتھ جب بارگاہ الہی سے رجوع کر رہے تو بہرحال ان کی حاجتوں پہ حاجتیں پوری کی جا رہی ہیں. اس کے بعد یہ آخری واقعہ تھا. اس واقعے کے بعد اور کوئی واقعہ نہیں رہا شہر مدینہ سوائے 2 جاسوسی کے اڈوں. وہ بہت مختصر واقعہ. انشاءاللہ آئندہ اس کا بیان اور لشکر اسلام کا مدینہ سے حرکت کرتے ہیں. اور وہ 6ٹھی تقریر ہوگی. میرا اندازہ یہ سلسلہ شاید 10 تقریروں میں جا کے جنگ تبوک مکمل. کچھ مسائل بھی بیان کرنا تھا مگر 10.25 بلکہ 10.5 کے قریب ہو رہے. آج کی گفتگو اسی پہ اختتام کے مرحلے پہ آ رہی اور انہی جملوں کے ساتھ یہ یاد رکھیں ایک بڑا مسئلہ ہوتا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں. ایک بڑا مسئلہ ہوتا یہ آدمی کسی نیکی میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے، بے چین ہے اور بے قرار ہے، لیکن اس کی اپنی کوتاہی نہیں ہے اور پھر بھی وہ محروم ہو رہا ہے اس نیکی سے. یہ سارے اسی لیے پریشان ہیں کہ ہم چاہتے ہیں مرنا ہمیں موقع نہیں مل رہا، بلکہ ان کی طرف ان لوگوں سے بڑھ گئی کہ جو سیٹ جنگ کیونکہ بہرحال انہیں ایک فضیلت نہیں رہی، یہ تڑپے جا رہے ہیں. یہی سبب ہے کہ جتنا میدان کربلا میں پہنچنے والے مجاہد جذبہ جہاد سے سرشار، ان سے زیادہ وہ بچی تڑپ رہی ہے جسے حسین مدینہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. زحمتیں اور تکلیفیں کون اٹھا رہا ہے؟ سکینہ. فاقے کس نے کی؟ پیاسی کون گئی؟ سفر میں کون گئی؟ گرمیوں کی گرم ترین دھوپ اور جلا دینے والے سورج کا مقابلہ کون کر رہے ہیں؟ یہ بچے. لیکن آنسو کون زیادہ بہا رہا، بے چین کون زیادہ ہو رہا؟ وہ سغرا. سکینہ کے پاس پانی نہیں اس لیے پیاسی، سغرا کے پاس پانی ہے اگر اس کا دل نہیں چاہتا پانی پینے کا وہ اس لیے پیاسی. سکینہ گرمیوں کی لو جلا دینے والے سورج کے تھپیڑے کھا رہی اس لیے نیند نہیں آ رہی. سغرا کے لیے ہر سہولت ہے مگر بستر پہ لیٹتی ہے تو بستر کانٹوں بھرا بستر لگنے لگتا. گھبرا کے سوچتی ہے شاید میرا بابا کسی پریشانی میں ہے تبھی میرے حلق سے لقمہ نہیں اتر رہا، شاید میرا بھیا اکبر کسی پریشانی میں ہے تبھی پانی پیتی ہو یہ پانی کے قطرے گلے میں ڈھکنے لگتے ہیں. دنیاوی ظاہری جسمانی تکالیف کے اعتبار سے سغرا پہ کوئی تکلیف نہیں مگر اس کی روح جس اذیت میں ہے وہ وہی جانتی ہے. یہاں تک کہ میدان کربلا کی عاشور کا سخت ترین دن سکینہ وغیرہ نے دیکھا مگر ان سے زیادہ یہاں سغرا بے چین. جب عاشور کی وہ سے قہر آ گئی کہ ام سلمہ بھی عرب کے دستور کے مطابق سونے کے لیے بستر پہ چلی گئی اور سغرا بھی اپنے حجرے میں بستر پہ سونے چلی گئی. ادھر ام سلمہ کی آنکھ کھلی ادھر سغرا کی آنکھ کھلی. ام سلمہ نے بھی خواب دیکھا ہے، سغرا نے بھی خواب دیکھا. بس ام سلمہ نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. کیا دیکھا؟ 50 سال بعد دیکھا. 11 ہجری میں رسول کا انتقال ہوا، یہ 61 ہجری ہے، پورے 50 سال. 50 سال بعد پہلی دفعہ دیکھا مگر ننگے سر دیکھا، گریبان چاک دیکھا، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دیکھا ہے، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دیکھا ہے، سر پہ مٹی پڑی بھی دیکھی ہے. گھبرا کے پوچھا اللہ کے رسول ایک طویل عرصے بعد آپ خواب میں زیارت کرا رہے مگر اس حالت میں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ رسول جنت سے آ رہے ہیں کہ وادی السلام سے آ رہے ہیں؟ رسول کا جواب تھا میں کربلا کے میدان سے آ رہا اور اس وقت چلا تھا جب میرے لال کا کٹا کرنوں کے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا. ان میں سلمہ گھبرا کے بستر سے اٹھی، ارے یہ کیا سن لیا، جا کے اس شیشی کو تو دیکھوں جس میں کربلا کی مٹی بطور خاک شفا ہے، لیکن اب جو شیشی کو اٹھایا مٹی کہاں، وہاں تازہ خون جوش مار رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ ام سلمہ اپنی گود کے پالے حسین کا ماتم کرے کہ کان میں سغرا کی آواز آ گئی. ایک مرتبہ کہتی ہے نانی ام سلمہ بس اتنا بتا دیجئے میرا بابا کس حال میں ہے.
سلمہ نے شیشی کو چھپانا چاہا اور بچی یہ فریاد کرتے ہوئے داخل ہوئی، نانی ابھی ابھی میں سو رہی تھی، خواب میں نے اپنے بابا کو دیکھا مگر اکیلا نہیں دیکھا، میرا ننا بھیا علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ تھا اور بابا کے چہرے پہ میرے بھائی اصغر کا خون ملا ہوا تھا۔ اتنا بتائیے میرا بابا کس حال میں ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ سلمہ جواب دے، بچی کی نگاہ اس شیشی پہ پڑ گئی جس کی حدیث اس کو بھی پتا ہے، تازہ خون نظر آیا، ایک چیخ ماری، ارے نانی اب مجھے کچھ نہیں پوچھنا، میرا بابا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی۔ پروردگارہ تجھے مصائب صغرا کا واسطہ، کراچی کے موجودہ حالات میں صغرا کے ماننے والوں، حسین کی عزاداروں، علی کے محبوں، رسول سے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کے اموال کو، ان کی جانوں کو، ان کی عزت و ناموس کو اور ان کی اولادوں کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ اور پروردگارہ جس عظیم مقصد کے لیے پیغمبر اسلام نے ان تمام منافقتوں کو برداشت کیا اور حسین نے اپنی جان قربان کی، ہمیں کم از کم اس مقصد یعنی اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اور پروردگارہ تجھے اس پاک ذکر آخری رسول کے ذکر کا واسطہ، ان کے وارث و جانشین، اپنی آخری حجت دشمنوں کے شر کو ختم کرنے والے امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے، 2 دفعہ آپ کو رحمت کیا، ثواب میں اضافہ ہے۔ مرحوم آیت اللہ کوئی وہ فرزند جنہیں عراق کی ظالم حکومت ایک جعلی اور بناوٹی ٹریفک کے حادثے میں شہید کیا، ان شہید سید تقی ہوئی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے برادر نسبتی اور ان کے فرزند، ان تمام کے لیے خصوصاً شہید سید تقی ہوئی کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اور ایک سورہ فاتحہ جملہ اموات مومنین و مومنات، خصوصاً یہ تمام مومنین اور مومنات جو اس ذکر رسالت کو سننے کے لیے جمع ہوئے، ان کے تمام اموات کے تمام علماء، مراجع، مجتہدین اور ذاکرین امام، خصوصاً امام امت امام خمینی اور مرحوم آیت اللہ خوئی و گلپاہگانی، تمام شہدائے دین و ایمان، خصوصاً شہید قائد الاسلام سید عارف حسین الحسینی، حالیہ واقعات کے تمام شہداء اور شہدائے سولجر بازار اور مرحوم جعفر علی چیوراج، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ خدا اور عبادتیں اسے یاد نہ، یہ مناسب نہیں۔